إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، ہر قسم کی کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ان دونوں جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور وہی رب العالمین ہے جس نے ہمیں صحت جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اسی رب العالمین کے لیے شکر ہے جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں بہترین راستہ بتلایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تم کو کوئی مصیبت، چاہے وہ تمہاری صحت سے متعلق ہو، چاہے وہ تمہاری دولت یا فخر سے مناسبت رکھتی ہو، کوئی بھی مصیبت جب تم کو پہنچتی ہے تو تم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہو اور اس کے ساتھ گڑ گڑانے لگتے ہو۔ اس وقت تک جب تک انسان نعمت میں ہوتا ہے اس وقت انسان کو نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے ہی نعمت اس سے چھن جاتی ہے تو اسے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو آج میں تھوڑی سی باتیں عافیت جو انسان کو میسر ہے اس کے متعلق کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایمان و اسلام کے بعد انسان کو اگر کوئی بڑی نعمت میسر ہے اس دنیا میں تو وہ عافیت کی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی، کہ تم میں سے جو بھی کوئی امن کے ساتھ اپنے گھر میں صبح کرے، اسے کسی کا ڈر نہ ہو۔ آج جیسے ہم بالکل کلوز طریقے سے ہم محسوس کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے خصوصاً کہ غزہ کے جو بچے ہیں، بڑے ہیں، امن کس طریقے سے مفقود ہے ان کے نزدیک، اور اسی طریقے سے دوسرے بھی نہ ان کو نہ ان کی جان کی کوئی گارنٹی ہے، گھر تو رہے نہیں۔ تو اس قسم سے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ امن کے ساتھ اگر انسان صبح کرتا ہے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی اس سے کچھ چھین لے گا
یا جو اس پہ کچھ گر جائے گا مر جائے گا، اس قسم کے امن کے ساتھ انسان صبح کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے کہ معافن فی جسدی، اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، صحت سے اس کو نوازا ہے، نہ اسے جو ہے کسی قسم کا درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، ہر قسم کی صحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔ پھر اس کے بعد کہا وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِ، آج کی صبح ہم نے کی، جمعہ کی صبح ہمارے پاس صبح سے شام تک کھانے کی غذا میسر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بھی بڑی نعمت ہے کہ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو آپ کو ذکر جو کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسی غذا میسر ہے جس کو کھا کر جو آپ آرام کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ امن کے ساتھ صبح کر رہے ہیں، بیماری لائق نہیں ہے، پریشانی لائق نہیں ہے، آپ کے پاس یہ دن کی غذا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ تین نعمتیں اگر کسی کے پاس میسر ہیں تو گویا کہ جو ہے اس کو جو ہے دنیا کی جو سب سے عظیم نعمتیں وہ جو ہے ان کو میسر، لیکن انسان اس کو محسوس نہیں کرتا ہے، چونکہ انسان کو عافیت کی قدر تب ہوتی ہے جب عافیت اس سے چھن جاتی ہے۔ جب انسان سے انسان کی صحت چھین جاتی ہے تو تب انسان کو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی کو جو ہے ہارٹ کی پریشانی ہے تو دل کی جو قدر تب معلوم ہوتی ہے، آنکھوں میں پریشانی ہے تب آنکھوں کی قدر معلوم ہوتی ہے، کڈنی کی پریشانی ہے تب کوئی بیماری میں تب لائق ہوتی ہے۔ جب تک جو انسان اپنے آپ کو اتنا عالی سمجھتا ہے گویا کہ جو ہے اس کو کچھ ملا ہی نہیں، انسان جو محسوس کرتا ہے وہ ایسا سمجھتا کہ اس کو کچھ ملا ہی نہیں۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بھی کئی دفعہ جو ہے میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصی نعمتوں کا ذکر کر کے کہا هُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے جو ہے تمہارے لیے جو ہے کان بنائے، انشاء لکم السمع والابصار، آنکھ بنائی، پھر اس کے بعد انشاء لکم السمع والابصار والافئدہ، دل بنائے، لیکن جو ہے تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ کان سے سن سکتے ہو اور جو ہے اور کان سے سن سکتے ہو، آنکھ سے دیکھ سکتے ہو، دل کا دورہ جو ہے تمہیں بہترین طریقے سے ہو رہا ہے، کوئی پریشانی لائق نہیں ہو رہی ہے، سوچ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، لیکن اس کو تم محسوس نہیں کرتے ہو کہ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ قلیلا ما تشکرون، تو یہ عافیت کی نعمت انسان کو تب میسر اور محسوس ہوتی ہے جب اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ جب چھن جاتا ہے تب انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ غذا کی قلت ہے تو تب انسان کو محسوس ہوتی ہے، مال و دولت کی قلت ہے تو تب جو ہے مال و دولت کی جو ہے انسان کو قدر معلوم ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب اس سے عافیت چھین جاتی ہے تو تب اس کو عافیت کی جو ہے یہ محسوس ہوتی ہے، قدر محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ جو عافیت طلب کرنے کی جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں ای دعاء افضل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا جو ہے اچھی اور افضل فضیلت والی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سل ربک العفو والعافیہ، تم اپنے رب سے جو ہے معافی اور عافیت طلب کرو۔ پھر دوسرے دن آتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں۔ تیسرے دن آتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہی کہتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین سے جو ہے عفو و عافیت طلب کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم کو جو ہے عفو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اور دنیا و آخرت میں عافیت میسر ہو جائے فقط افلحت، جو تم کامیاب ہو گئے۔ یہ چیز تم کو اگر عافیت مل جاتی ہے دنیا و آخرت میں تو تم جو ہے کامیاب ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح ہوتی شام ہوتی عافیت طلب کرتے رہتے تھے. تو ایک بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. یہ جوامع الکلم ہے. ہم اپنی اردو زبان میں دعا کرتے ہیں، سب صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں جو حصن المسلم نامی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آج کل وہ ہر زبان میں میسر ہے. آدمی بچپن سے اپنے بچوں کو اسے یاد دلائے اور بڑے بھی اس کو پڑھنے یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر بغیر دیکھے یاد ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، اچھی بات ہے. نہیں اگر آپ صبح شام دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں، اس کے معانی جانتے ہیں، تو وہ آپ کو اس کا اجر اور اس کا جو محصول ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو انہی دعاؤں میں سے دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح شام کرتے تھے، وطر میں بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ اے اللہ میں عافیت طلب کرتا ہوں، معافی اور عافیت میں طلب کرتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. پھر اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی، میرے دین میں میں عافیت طلب کرتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی عقیدے میں بگاڑ اور دوسری چیزوں کی پریشانی میرے دین میں لاحق نہ ہو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، میری دنیا میں، وہ اہلی اور میرے اہل و عیال میں، وہ مالی. پھر یعنی کتنے جامع طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کر رہے ہیں اپنے دین کے لیے، دنیا کے لیے، پھر اس کے بعد اہل و عیال کے لیے، پھر اپنی آخرت کے لیے، پھر اس کے بعد العافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی. ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ اس کے پرائیویٹ گناہ سمجھ میں آ رہے، نیکیاں بھی رہیں گے، بہت ساری برائیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے. تو اللہم استر عوراتی، یہ میرے گناہ ہیں، یہ میری یہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھپا کے رکھا. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. ایسے کئی چیزیں ہیں جس سے انسان کو ڈر لاحق ہوتا ہے. تو وہ طلب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے جو مجھے پریشان کرنے والی ہے، جو مجھے ڈرانے والی ہے، جو مجھے مصیبت پہنچانے والی ہے، اس سے تو مجھے محفوظ رکھ. وہ آمن روعاتی. پھر اس کے بعد اللہم احفظنی، اے اللہ تو میری حفاظت کر، من بین یدی، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، من بین یدی ومن خلفی، وعن یمینی وعن شمالی، میرے بائیں اور دائیں سے، وعن یمینی وعن شمالی. پھر اس کے بعد وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، کہ نیچے سے کچھ زلزلہ پریشانی آ کے میں دھسا دیا جاؤں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ. یہ ایک بہترین جامع دعا ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کو مال دولت بیوی بچے دین آخرت سب مل رہا ہے آپ کو. ضرورت یہ ہے کہ آدمی اس کو محسوس کرے اور صبح شام جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ایسے مرد و حضرات صبح شام اس کی محافظت کریں. یہ انسان کو کچھ مصیبتیں پہنچنے بھی والے ہوں، یہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان مصائب سے دور کر دیتا ہے. اسی طریقے سے دوسری اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نمازوں میں ہوتے اور جب بھی وقت ملتا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنیا. یہ سب دعا. اس میں پھر خصوصی طور سے عافیت کیا کہا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا. اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے آنکھ ہیں، کان ہیں، اس سے ہمیں اس کے فائدے ہیں، اس سے مستمر اور اس سے ہمیں فائدہ کب تک، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا، اور ہماری طاقت ہے اس وقت تک باقی رکھ جب تک تو نے ہمیں زندگی عطا کی، ابدا ما ابقیتنا، جب تک تو نے ہمیں اس دنیا میں باقی رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری ساری قوتیں جو قوت سماع ہے، قوت بصر ہے اور قوت گویائی ہے اور حرکت کرنے کی، چلنے پھرنے کی قوت ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باقی رکھ. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا. تو یہ دعا ہے لیکن اس میں ایک عافیت سے متعلق ایک اہم پارٹ ہے. اگر آپ جو ہے تھوڑا سا جو ہے ہاسپٹل جاتے ہیں یا کم از کم جو ہے اپنے رشتہ داروں میں جو بیمار لوگ ہیں ان کی جب آپ جو ہے تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں, زیارت کرنے کے لیے جائیں گے, تو آپ اس عافیت کو اور اچھے سے محسوس کریں گے. تب آپ کو احساس ہوگا, کبھی انسان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے صحت عطا کی ہے, شکر بجا رہا ہے, بیماروں کو دیکھ کر جو ہے شکر بجا رہا ہے. پھر دوسری جو ہے اس کو اللہ نے نعمت عطا کی وہ اس کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست. مسلم یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 6 حق ہیں. یہ نہیں کہا کہ بھائی رشتہ دار ہے فلاں ہے, نہیں. ایک عام مسلمان ہے, کوئی بھی ہو, کہیں کا بھی ہو, کس ملک کا بھی ہو, ایک عام مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. اذا لقیتہ فسلم علیہ. آپ اس سے ملتے ہیں, آپ جاننے والے ہیں نہیں جاننے والے ہیں, یہ نہیں. اذا لقیتہ فسلم علیہ, آپ ان کو ملتے ہیں تو سلام کیجئے. السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. سلام جو ہے جن کو جانتے ہو ان کو بھی کرو, جن کو نہیں جانتے ہو ان کو بھی کرو. یہ سلام سے جو ہے محبت پیدا ہوگی. تو مسلمانوں کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ کہیں بھی مسلمان کو آپ دیکھتے ہو تو آپ اس کو سلام کرو. پھر اس کے بعد کہا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. وہ کسی بھی چیز کے لیے, ولیمے کے لیے کہیے یا جو ہے کسی بھی چیز کے لیے, صحیح چیز کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کی دعوت کو قبول کرو. اور تیسرا حق بتایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ. آپ کو کسی چیز میں وہ نصیحت مشورہ طلب کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہونے کے ناطے جو ان کو صحیح مشورہ دیجیے. نصیحت طلب کرتے ہیں, صحیح نصیحت آپ کیجیے. پھر اس کے بعد چوتھا حق بتایا کہ وہ اذا عطس, اگر وہ چھینکے, پھر کہا فحمد اللہ, پھر اس نے کہا الحمدللہ فشمته, تو آپ اس کا جواب دیجیے یرحمک اللہ. تو یہ چوتھا حق ہو گیا. پھر پانچواں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ وہ اذا مرض فعده. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے پڑوسیوں میں سے یا مسجد کے جو ہے مصلی ہے ان میں سے یا جس کو بھی آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مسلمان ہیں, تو آپ وہ بیمار ہے تو آپ ان کی عیادت کیجیے, بیمار ہے عیادت کیجیے. پھر آخری کہا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کی جنازے کی نماز اور تدفین میں شریک ہو. یہ مسلمان کے حقوق ہیں, یہ دوسرے پر. مسلمان یہاں کوئی دوسری چیز نہیں, مسلمان ہے تو یہ حق جو ہے بن جاتے ہیں یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ. تو عافیت کی نعمت انسان اس وقت سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے. میں نے جو قریب میں بھی کئی لوگوں کو دیکھا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ مہینے میں 1 مہینے پہلے جو ہے لوگ جو ہے بالکل چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, لیکن اچانک سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اس سے جو سب چیزیں غائب, قوت گویا ختم, جو حرکت کرنے کی طاقت تھی وہ ختم, سوچنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم, بٹکا ہو جاتا ہے انسان. موت کبھی آ جاتی ہے, کبھی جو ہے انسان کو مرض میں مبتلا کر دیتی ہے. تو کوئی انسان نہ پرانے زمانے میں یہ دعویٰ کر سکتا تھا, نہ آج کے زمانے میں چاہے مرد ہو عورت ہو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بالکل فٹ ہوں اور فٹ رہوں گا. اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کب کس وقت انسان کو کچھ لاحق ہو جائے اس کی کوئی جو ہے گارنٹی نہیں. جب بھی جو انسان کو کوئی بھی مرض لاحق ہو سکتا ہے, بیمار ہو سکتا ہے. اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت طلب کرنے کی جو ہے تلقین کی. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ کفار قریش اور دوسرے کفار کی جو بہت ساری جو ہے مسائل پریشانیاں سب کچھ رہنے کے باوجود, کبھی جو ہے قوت میں بھی جو ہے طاقت میں بھی غلبہ رہنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا تتمنوا لقاء العدو, تم جو ہے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کی جو ہے تمنا نہیں کرو. وَسَلُوا
اللہ العافیہ، عافیت طلب کرو. لیکن اگر تم مجبور ہو جاتے ہو ان کے ساتھ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر تم کو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے ان کے ساتھ لڑنے کی، فَاصْبِرُوا، تو تم صبر کرو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جنت جو ہے یقیناً تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ کے موقع اور ان سب حالتوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی تلقین کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ایک مریض کی عیادت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو بالکل چوزے کی طرح، مطلب ایسے ہو گیا میرا کہ چوزا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں هل كنت تدعو بشيء او تسأل، کیا تم جو ہے کچھ مانگتے یا کچھ دعا کرتے تھے اللہ سے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں نعم. پھر کہتے ہیں كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. تو وہ کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ آخرت میں مجھے جو عذاب دینا ہے وہ مجھے ابھی دے، آخرت میں مجھے جو عذاب دینا تھا وہ مجھے ابھی دے دے. دعا انسان جو کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنا چاہے گا، قبول کرے گا. اچھا کیجئے برا کیجئے. اولاد جو ہے سب سے پسندیدہ نعمت ہے انسان کے نزدیک، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ماں باپ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں اولاد کی جو ہے معصیت، نافرمانی، عقوق، ان سب کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کے بددعا کرتے تھے. وہ نہیں چاہتے. کوئی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں بچے. پھر کوئی یہ دعا کر دیتا ہے کہ اندھا ہو جائے، اندھا ہو جاتے ہیں. ایسے ہیں بہت ساری مثالیں، ہم میں سے ہر کوئی جانے. تو اسی طریقے سے انہوں نے کیا دعا کی کہ آخرت میں جو عذاب ہے وہ دنیا میں دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا تطیقوا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تم نے کیوں ایسے دعا نہیں کی اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے جو ہے گناہ ختم ہو جائیں گے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے کہا یہ تم کو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو. تم اگر یہ دعا کرتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کتنا ہی بہترین ہو. اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا بھی عطا کی. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم دعا ہر کوئی جانتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا میں بھی جو ہے بھلائی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں حسنہ سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو ہے عبادت کی توفیق دے، عافیت دے، یہ حسنہ ہے دنیا میں. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت اور جنت عطا کرے، یہ حسنہ. تو ان تمام چیزوں سے انسان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر جو نعمتیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. انسان جو جیسے میں نے شروع حدیث میں کہا بس رہنے کے لیے امن کے ساتھ جگہ ہے، کھانے کے لیے کچھ دن کا کھانا، مہینے کا نہیں، اس دن کا کھانا میسر ہے، پھر صحت ہے، تو پوری نعمت مل گئی. آدمی خوشی خوشی کے ساتھ زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیاوی معاملات میں جب تم دیکھتے ہو تو تم جو ہے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. دنیاوی معاملات میں جب تم مال و دولت کا موازنہ کرتے ہو، یہ سب کرتے ہو، تو تم جو ہے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. اور آخرت کے معاملے میں جب تم موازنہ کرتے ہو تو اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھو کہ وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کیسے وہ خیرات کر رہے ہیں، کیسے جو اپنی آخرت بنا رہے ہیں. اس کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ انسان الٹا سوچتا ہے. یہ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا یہ جب تم ایسے موازنہ کرو گے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے. تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی جو ہے پریشان آدمی،
یا کسی کو جو ہاتھ نہیں ہے، کسی کو پیر نہیں، کوئی بیمار ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تب یہ دعا کرو، الحمدللہ الذی عافانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے، شکر ہے کہ اس نے مجھے عافیت عطا کی اس چیز سے جس میں اس کو مبتلا کیا، مما ابتلاہ اللہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اس نے جو ہے اللہ کے بہت سارے بندوں پر جو مجھے فضیلت عطا کی۔ یہ آدمی دعا کرے، کسی ایسے آدمی کو دیکھے، جا کے سامنے زور سے بولنے کی ضرورت نہیں، جس سے جو ہے اس کو جو ہے پریشانی ہو یا جو ہے اس کو درد ہو، تکلیف ہو، بلکہ دور سے دیکھ کر یہ آدمی شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شکر ہے کہ اللہ نے مجھے عافیت عطا کی اور بچایا اس چیز سے جس میں اس کو اللہ نے مبتلا کیا۔ تو یہ عافیت یہ بہت بڑی نعمت ہے، آدمی اس کو محسوس کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جب عافیت انسان محسوس کرے گا تو شکر ادا کرے گا، عافیت محسوس نہیں کرے گا نا شکرہ۔ لیکن شکرتم لأزیدنکم، جب شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی بارش کرتا رہے۔ اس کے بجائے جو ہے اگر بندہ جو ہے شکر بجا لانے کے بجائے ناشکری کرتا رہے گا، نعمتیں چھینتی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جاتی رہیں گی، پھر اس کے بعد انسان کو احساس ہوگا، پھر جو ہے دوبارہ سے لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے قبل کو جو ہم سے نعمتیں چھین جائیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی تو ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا بجا رہا ہے اور جو ہے ان نعمتوں کو جو ہے محسوس کرے اور ان نعمتوں کو پا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور جو ہے اللہ کے بندوں پر تکبر کرنے سے جو ہے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو التواب الرحيم۔